بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان پیج اردو کے اندر ہم ایسے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ہم چیزیں کیسے ایڈ کریں گے، سمبلز وغیرہ یہ ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے اپنے ان پیج کے اندر، یہ دیکھیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اگر میں یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ایک اور سٹائل میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ ایک اور سٹائل کے اندر، تو کتنے سٹائل میں دیکھیں، اور ایک اور سٹائل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بے تحاشا سٹائل کے اندر میں یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں دارالعلوم، اور یہ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مختلف قسم کی چیزیں ہم یہاں پہ لا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک سے ایک سمبلز، ایک سے ایک ڈیزائن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اگر میں آپ کو الفابیٹیکلی یہاں پہ دکھاؤں، اگر میں یہاں پہ شفٹ کے ساتھ اے پریس کرتا ہوں تو یہ لکھا ہوا آتا ہے، اور اے کے ساتھ یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ بارڈر کا سٹائل آ رہا ہے، اور شفٹ کے ساتھ ایس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈی کے ساتھ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اور شفٹ ڈی کے ساتھ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف کے ساتھ یہ ہے، جبکہ شفٹ ایف کے ساتھ یہ، تو بے تحاشا یہاں پہ چیزیں ہیں، آپ خود ان کو لگا کے دیکھیے گا کہ کیسے کیسے کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو کیسے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے کیسے ان کو ایڈ کرنا ہے، یہی آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کو ایکٹیویٹ کر لیجئے، تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھیں میں نے اس کو انگلش کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو انگلش کر لینا ہے، اردو میں ہوگا، یہاں پہ کلک کریں گے انگلش ہو جائے گا، اور اس کو آپ لوگ کنٹرول سپیس کے ذریعے بھی بدل سکتے ہیں، یعنی کنٹرول سپیس دبائیں گے تو دیکھیں یہ اردو ہے، اور پھر کنٹرول سپیس دبائیں گے تو یہ انگلش ہے۔ آپ نے اس کو انگلش میں کرنا ہے، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور فونٹ سائز میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بڑھا دیا ہے، 100 کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بسم اللہ کا فونٹ یہاں پہ آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بسم اللہ کا آپ نے فونٹ جو ہے استعمال کرنا ہے انگلش والے میں، اور نیچے اردو والے فونٹ یوز نہیں کر رہے ہیں، آپ سمبل کے طور کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اوپر انگلش کا فونٹ۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کی بورڈ سے میں کیو دباتا ہوں تو یہ والا بسم اللہ آتا ہے، ڈبلیو میں یہ آتا ہے، ای میں یہ آتا ہے، آر میں یہ آتا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بے تحاشا یہاں پہ ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو سٹیپ 2 کے اندر بھی موجود ہیں یہاں پہ، تو سٹیپ 2 میں یعنی آپ اگر یہاں پہ بسم اللہ فونٹ 2 لے لیں گے تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس ایک سے ایک سٹائل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ، یہ آپ کے پاس یہ 5 یہاں پہ بسم اللہ کے سٹائل موجود ہیں، جن میں آپ مختلف قسم کے سمبلز اور چیزوں کو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک فونٹ ہے جو قاسم کے نام سے ہے،
ٹھیک ہے، یہ قاسم کے نام سے فونٹ ہے۔ آپ جب اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ، یہ دیکھیں قاسم کے نام سے فونٹ ہے۔ اس میں جب آپ چیزوں کو لیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھیں یہ چیزیں ملیں گی یہاں پہ، یہ دیکھیں اس طرح سے، اور یہ آر میں دارالعلوم ملے گا، ٹھیک ہے، ٹی میں ملے گا آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ شفٹ ٹی میں الدائی، ٹھیک ہے، وائی کے اندر مدینہ، شفٹ وائی کے اندر آپ کو یہ سمبل ملے گا۔ اس کے اندر آپ نے یہ فونٹ کون سا استعمال کر رہے ہیں، آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے یہ آپ کا فونٹ جو کہ قاسم فونٹ ہے، آپ وہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے آپ کو سمبل اس کے اندر ملنے والے ہیں۔ تو یہ فونٹ آپ لوگ کیسے استعمال کریں گے، آپ نے اس فونٹ کو، اس کا لنک موجود ہے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ یہ زپ فائل میں ہوگا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو، تو جب آپ لوگ اس کو انزپ کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ نے اس کو جو ہے انسٹال کر لیجئے، ٹھیک ہے، اپنے کمپیوٹر کے اندر۔ انسٹال کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول اے کو پریس کیجئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے آپ نے ان سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول اے سے کاپی کر لینا ہے، کنٹرول اے سے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک، اور کنٹرول سی سے کاپی کر لیجئے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ آ جائیے اپنے کنٹرول پینل کے اندر اور فونٹس کے اندر، ٹھیک، یہاں پہ آپ نے فونٹس پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ نے ان فونٹس کو پیسٹ کر دینا ہے، یہاں پہ دیکھیں، صحیح ہے، اور یہ دیکھیں کوئی کو کہتا ہے کچھ یہاں پہ ریپلیسنگ ہے تو یس کرتے ہیں، یس ٹو آل کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی فونٹ پہلے ہیں بھی صحیح تو وہ ریپلیس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فونٹ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے فونٹس جو ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنا ان پیج آپ اوپن کر لیں، یہ دیکھیں دوبارہ اب ہم ان پیج کو اوپن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھیں ان پیج اوپن کرنے لگے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے فونٹ اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نیو اور اوکے کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ لوگوں نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فونٹ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ادھر یہ ایڈ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اوکے، یہاں پہ کچھ فونٹ ہیں، لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں جس کو میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ اس کو لینے کے لیے آپ نے یہاں پہ انگلش پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یا آپ کنٹرول سپیس دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فونٹ سائز کچھ میں بڑھا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکیں، اور یہاں پہ آپ لوگ تلاش کریں گے تو ادھر آپ کو بسم اللہ کے فونٹ ملیں گے یہاں پہ آپ کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہیں آپ کے بسم اللہ کے فونٹ، اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں جیسے اے دباتا ہوں تو بسم اللہ ایک سٹائل میں آ گئی ہے، ایس کے ساتھ اور، ڈی کے ساتھ اور، کیو کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ مختلف بسم اللہ کے سٹائلز آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے سٹائلز یہاں پہ بسم اللہ کے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ایک سے ایک بسم اللہ کے سٹائل آپ کو مل رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک۔ تو اس طرح سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اگر یہاں پہ قاسم ایک فونٹ کو آپ تلاش کر لیجئے، یہ دیکھیں قاسم کا فونٹ ہے، آپ اس کو ایکٹیویٹ کیجئے، اور فونٹ کو ہم 100 کا سائز دے دیتے ہیں،
تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ مختلف آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ، یہ دیکھیں، اور اس طرح سے، اور ساتھ میں کچھ بارڈرز وغیرہ آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیو میں این آ رہا ہے، ڈبلیو میں یہ دیوبند لکھا ہوا آ رہا ہے، اس طرح سے یہ مختلف چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی، یہ دیکھیں ڈبلیو میں، اور ای کے اندر یہ، اور آر کے اندر اس طرح سے دارالعلوم لکھا ہوا آ رہا ہے پورا کا پورا، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ کو یہ مختلف چیزیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف سمبلز آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ لوگ یہ تمام کے تمام سمبلز اور اتنی عربک سٹائلز لکھائی آرام سے انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے ان پیج کے اندر۔ تو اس کو اور آپ نے لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیا کہ پہلے یہاں پہ آپ نے انگلش کر دینا ہے، اور انگلش فونٹ کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے، نیچے سے اردو فونٹ کو ایکٹیو نہیں کرنا ہے، اوپر سے اس کو نکال کے لے کے آنا ہے۔ تو امید ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا کہ کیسے ہم نے یہ فونٹ اور سمبل استعمال کرنے ہیں۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔